اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے۔ وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے ہیں اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ سورۃ الفرقان آیا 21۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو لوگ جنت اور مغفرت کی امید نہیں رکھتے، وہ کفار مکہ ہیں۔ لولا انزل علینا الملائکۃ، کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے۔ اس سے مراد ہے کہ انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا ہے، فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رسول کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے جو رسول کی تصدیق کرتے، یعنی فرشتے آتے تو آپ کی رسالت کی گواہی دیتے۔ او نری ربنا، یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے، یعنی اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتے۔ اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھنے کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ ویسے تو ہمیں یقین نہیں آتا، لیکن رب آ کر ہمیں بتاتا کہ یہ میرا سوال ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے تو ہم مان جاتے۔ آخرت کا انکار کرنے والے اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے نفس کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے سامنے ظاہر دیکھنا چاہتے تھے تاکہ پھر وہ اس کی تصدیق کر سکیں۔ ایسا مطالبہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے سے ناواقف ہو، جو سرکش اور جاہل ہو، جو گستاخ ہو، جو تکبر کرنے والا ہو۔ لقد استکبروا فی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور ایمان سے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے تکبر کی وجہ سے حق سے منہ موڑا۔ ان کے دلوں میں کفر اور عناد تھا اور اس پر اعتقاد رکھتے تھے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ان کے دلوں میں صرف ایک بڑائی ہے جس کو وہ ہرگز پہنچنے والے نہیں۔ سورۃ المومن آیا 56۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ ابن عباس نے کہا انہوں نے کفر میں شدت اختیار کی۔ رب العزت نے فرمایا اور کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ کرنا، اور ہم نے انہیں سزا دی، ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی۔ سورۃ الطلاق آیا 8۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کاش ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو۔ سورۃ الفرقان آیا 22۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے۔ اس دن سے مراد موت کا دن جب فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ لا بشری یومئذ للمجرمین، مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ فرشتے کافروں کے پاس جب سکرات موت کے وقت آتے ہیں انہیں جہنم کی آگ اور اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کی خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں خبیث جسم کی خبیث روح آگ کی طرف، کھولتے پانی کی طرف اور گرم سائے کی طرف نکلا۔ روح بھاگتی ہے اور فرشتے مارتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کچھ وحی نہیں کیا گیا، اور جو کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جلد ہی میں بھی ویسا ہی اتاروں گا۔ اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام آیا 93۔ اس کے برخلاف اس دن فرشتے مومنوں کو خوشخبری دینے والے ہوں گے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت میں، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے پھر وہ ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور
تمہارے لیے وہ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے، بے حد بخشنے والے، بے حد رحم والے کی جانب سے مہمان نوازی کے طور پر۔ سورۃ فصلت آیات 30 سے 32۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جن سے اللہ خوش ہے، جن کو فرشتے آ کر موت کے وقت خوشخبری سنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا کہ فرشتے ہمیں خوشخبری سنائیں موت کے وقت۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ سورۃ الفرقان آیا 23۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا۔ قیامت کے دن سب انسانوں سے ان کے اچھے اور برے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ ان کے وہ کام جن کو نیکی کے کام سمجھتے ہوئے انہوں نے مشقت اٹھائی، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ قیامت والے دن کافروں کے اعمال بے حیثیت ذروں کی مانند کر دیے جائیں گے، ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی دونوں شرائط نہیں ہوں گی۔ نہ تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں گے کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں، دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت نہیں ہوگی، اس لیے انہیں اجر سے محروم کر دیا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرمادی، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم میں، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جس پر ایک آندھی والے دن میں تند ہوا چلے، جو بھی انہیں نے کمایا تھا اس میں سے وہ کسی پر قادر نہیں ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ سورۃ ابراہیم آیا 18۔ سورۃ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ سورۃ الکہف آیا 105۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا، جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ سورۃ الفرقان آیا 24۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں ہوں گے۔ اہل جنت جو رب پر ایمان لائے، جنہوں نے دنیا میں ایسے نیک اعمال کیے جو رب کو پسند آئے، ان کی قیام گاہیں کمال نفیس اور دیدہ زیب ہوں گی۔ رب العزت نے فرمایا، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ سورۃ الحشر آیا 20۔ اہل جنت کامیاب ٹھہریں گے، واحسن مقیلا، اور بہت اچھی آرام گاہ میں۔ قیامت کا دن اہل ایمان کے لیے مختصر ہوگا، ان سے حساب کتاب آسان ہوگا، کلولے کے وقت نیپ ٹائم تک یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے اور جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آرام کر رہے ہوں گے۔ صفوان بن محرز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن دو شخصوں کو لایا جائے گا، ایک تو جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، اس سے حساب لیا جائے گا تو اس کی پوری عمر میں ایک نیکی بھی نہیں نکلے گی، بس اسے جہنم میں داخلے کا حکم ملے گا۔ پھر دوسرا شخص آئے گا جس نے ایک کمبل میں دنیا گزاری تھی، جب اس سے حساب لیا جائے گا تو کہے گا، میرے رب اللہ، میرے پاس دنیا میں تھا ہی کیا جس کا حساب لیا جائے؟ اللہ فرمائے گا، یہ سچا ہے، اسے چھوڑ دو۔ اسے جنت میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دونوں کو بلایا جائے گا۔ جہنمی بادشاہ تو مثل سوختہ کوئلہ ہو گیا ہوگا، اسے پوچھا جائے گا، کہو کس حال میں ہو؟ نہایت برے حال میں اور نہایت خراب جگہ میں ہوں۔ پھر جنتی کو بلایا جائے گا، اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا، اس سے پوچھے جائے گا، کہو کیسی گزرتی ہے؟ یہ کہے گا، الحمدللہ بہت اچھی اور نہایت بہتر جگہ ہے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ اپنی جگہ، پھر چلے جاؤ۔ رب العزت نے فرمایا، یقیناً اہل جنت اپنے شغل میں خوش ہوں گے اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے گھنے سایوں میں ہوں گے۔ سورہ یاسین آیا 55 اور 56۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، لگاتار نازل کیا جانا۔
سورۃ الفرقان آیا 25۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ قیامت کے دن کائناتی حادثات ہوں گے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تمام ستارے باہم ٹکرائے جائیں گے، ہر چیز کے باہمی رابطے ٹوٹ جائیں گے، جیسا کہ رب العزت فرماتے ہیں جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سورۃ التکویر آیا 1 سے 6۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ سورۃ الانفطار آیا 1 سے 4 تک۔ سبحان اللہ۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، فرشتے نازل کیے جائیں گے، لگاتار نازل کیا جانا۔ قیامت کے دن آسمانوں سے لگاتار فرشتے اتارے جائیں گے جو میدان حشر میں انسانوں کو گھیر لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے فیصلے کرنے کے لیے جلوہ افروز ہوں گے۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو، سب انسانوں اور کل جنات کو ایک ہی میدان میں جمع کرے گا۔ تمام جانور، چوپائے، درندے، پرندے اور کل مخلوق وہاں ہوگی۔ پھر آسمان نے اول پھٹے گا اور اس کے فرشتے اتریں گے جو تمام مخلوق کو دو طرف سے گھیر لیں گے اور گنتی میں بہت زیادہ ہوں گے۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا اور اس کے فرشتے بھی آئیں گے جو زمین کی اور آسمان اول کی تمام مخلوق کی گنتی بھی سے بھی زیادہ ہوں گے۔ پھر تیسرا آسمان شق ہوگا اور اس کے فرشتے بھی، دونوں آسمانوں کے فرشتے مل کر زمین کی مخلوق سے بھی زیادہ ہوں گے، سب کو گھیر کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، پھر ہمارا رب عز و جل ابر کے سائے میں تشریف لائیں گے، اس کے ارد گرد بزرگ تر بابرکت فرشتے ہوں گے جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی کل مخلوق سے زیادہ ہوں گے، ان پر سینگوں جیسے نشان ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کی تسبیح اور تحلیل اور تقدیس بیان کریں گے۔ ان کے تلوے سے لے کر ٹخنے تک کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہوگا، اور ٹخنے سے گھٹنے تک کا بھی اتنا ہی، اور گھٹنے سے ناف تک کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا، اور ناف سے گردن تک کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا، اور گردن سے کان تک کی لو تک اتنا ہی فاصلہ، اور اس کے اوپر سے سر تک کا بھی اتنا ہی فاصلہ۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے۔ سورۃ الفجر آیا 22۔ رب العزت فرماتے ہیں وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیا 210۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی عطا فرمانا، ابھی ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہم قرآن و سنت کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھ، جو دنیا میں حق نظر آئے اس پر جمع دے، جو باطل ہے وہ باطل نظر آئے اسے دور کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ جگہ عطا فرمانا، آمین یا رب العالمین۔